بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن سے ہوتی ہے اندر والی ترتیل والی. مخارج کی بات چل رہی بچوں، توجہ کے ساتھ. دانتوں کے نام یاد رکھنے ہیں، ابھی آگے کام آئیں گے، ٹھیک ہے. ثنایا سامنے والے، ربائی اس کے ساتھ والے، پھر اس کے ساتھ والے انیاب، پھر اس کے بعد ضاحک، باقی طواعن نواجس. زبان کے نام، یہاں ہم زبان کے کنارے تک پہنچ چکے. پھر اب زبان کی پشت کا استعمال ہوگا. یہ ساری زبان کی پشت ہوتی ہے، اس کا استعمال صرف اتنا حصہ ہوتا ہے. پھر زبان کی نوک، ٹھیک ہے. تو زبان کے نام، زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، زبان کی پشت، زبان کی نوک. اور دانتوں کے کیا ہے؟ 3 نام دانتوں کے، 3 نام داڑوں کے: ثنایا، ربائی، انیاب، ضواحک، طواعن نواجس. ٹھیک ہو گیا، یاد رہ جائے گا. اس کے بعد زبان کا یہ اینگل بنانا ہے، ٹھیک ہے. شروع سے میں ایک مرتبہ پھر پڑھ لوں جلدی جلدی. جی، جوف دہن منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. بابو بی. اس کے بعد نمبر 2 اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. ہاں جا کے بیٹھو نا. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. وسط حلق، حلق کے درمیان والے حصے سے عین ہا ادا ہوتے ہیں. ادنی حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین خا ادا ہوتے ہیں. زبان کی جڑ جو کوے کے قریب ہے، جب اوپر تالو سے لگے تو قوف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ کوے سے ذرا نیچے، ہاتھ اس طرح لگا کے یاد کریں گے، ذہن میں بات بیٹھ جائے گی. زبان کی جڑ کوے سے ذرا نیچے، منہ کی طرف ہٹ کر جب اوپر تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے، داڑھوں کی مسوڑے نہیں، داڑھوں کی جڑ سے لگے، وود ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا جب اوپر کے 3 دانت اور ایک داڑھ کے مسوڑے سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، جیسے ال. زبان کا کنارہ جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. یہ مخرج نمبر کیا ہو گیا؟ 10. ویسے کل 9 لکھا تھا لیکن 10 ہم نے پڑھ لیے تھے. مخرج نمبر 11، ٹھیک ہے. زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ. اب دیکھو کنارے سے میں ہاتھ ادھر لگا رہا ہوں، یہ سارا کنارہ نہیں مراد، بلکہ صرف اتنا حصہ. زبان کا کنارہ جب اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، کتنے؟ 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. اور زبان کی پشت، اب یہ ساری پشت ہے لیکن لگنی کون سا حصہ ہے؟ یہ بھئی ناخن والا جو اشارہ بتا رہا ہوں. اور زبان کی پشت اوپر تالو سے لگے، اور زبان کی پشت اوپر تالو سے لگے تو اس سے رو بولیں گے، اور رو ادا ہوتا ہے. تو لام، نون، رو، ان تینوں کو طرفیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طرفیہ. آگے جی یہ سمجھ آگے بات. آگے زبان کی نوک، زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے. زبان کی نوک جب سامنے کے، تاکہ یہ سائیڈ والی مراد نہ ہو، سامنے کے پھر اوپر والے ثناء 2 دانتوں کی جڑ سے، یوں اشارہ کیا ہے بھئی؟ جڑ سے لگے تو اس سے دال تا ادا ہوتے ہیں. ان کو نطعیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نطعیہ ذلقیہ. آگے جی زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے. سمجھ آ گئی بات؟ یوں اشارہ کر رہا ہوں.
یعنی دونوں دانتوں کے درمیان میں آنے کا بعض مطلب یہ سمجھتے ہیں جیسے چکی کاٹنا، چکی نہیں کاٹنا، دونوں دانت بند، ٹھیک ہے، اور بند بھی ایسے نہیں کرنے، کیوں نہیں کرنے، بلکہ تبعاً جیسے بند ہوتے ہیں، جی نیچے والے اندر کی طرف، اوپر والے باہر کی طرف، تبعاً جیسے کسی کا منہ جیسے بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے، لگے نہیں، ٹھیک ہے، آئے، تو اسے صاد سین زا ادا ہوتے ہیں، ان کو صفیریہ کہتے ہیں۔ آگے نمبر کون دیکھیے، بتائیے گا ذرا، زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے، زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر والے ثناء دو دانتوں کے سرے سے لگے، اندر والے سرے سے، اندر والے کنارے سے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ بولیں گے، یعنی مخرج کی تعریف، حرف کے مخرج کی تعریف کر کے اس کو ادا بھی صحیح کرنا ہے، پھر انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ تعریف کر دیتے ہیں، پڑھتے پھر غلط ہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ابھی۔ وہ لال تا، یعنی تا زبان باہر نہیں نکالنی، اس طرح سمجھ گئے بھائی، اندر کے کنارے تا ادا ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ لیتاویہ، کیا کہتے ہیں؟ شاباش۔ آگے جی زبان پورے ہو گئے جی، آگے کیا ہے بھائی؟ فا جی، سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کا سرا جب نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں لگے، پورے ہو رہے ہیں جی، ہم ٹھیک ہے، جب نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں لگے، نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں لگے، تو اس سے فا کیا ادا ہوتا ہے بچوں؟ ہاں، سامنے کے اوپر دو دانت نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں لگے، تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، کیا ادا ہوتا ہے بچوں؟ فا ادا ہوتا ہے، شاباش، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے مخرج نمبر 16 ہے جی، یہ کیا ہے؟ دونوں ہونٹ، کیا ہے بھائی؟ دونوں ہونٹ، کیسے ذرا غور کیجئے گا۔ اب اس کے 3 سٹیپ ہوں گے۔ نمبر 1 پہلے بتائیں گے دونوں ہونٹ، لکھ لیے، اب 3 سٹیپ۔ نمبر 1 دونوں ہونٹوں کو نا تمام گول کرنے سے، دونوں ہونٹوں کو نا تمام گول کرنے سے واو کیا ادا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو، کیا ہے بھائی؟ تری والے حصے کو، اندر والے حصے کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے، کیا ادا ہوتا ہے بچوں؟ دیکھیں تری والا حصہ کیسے، دیکھیں با، مطلب جو حصہ تری والا آپس میں پہلے سے ملا ہوا نا، جب نارمل ہم اس طرح منہ بند کر کے بیٹھے ہیں، با اسی سے، اس کو ایسے نہیں کرنا، با یوں دبانا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ آگے نمبر 3 دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے، کیا ادا ہوتا ہے؟ اس پر غور کیجیے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ خشکی والا حصہ کیسے ملائیں گے؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا دبائیں گے، ہونٹ میں نظر آ رہا ہے، میم، کیسے؟ یہ یوں نہیں کرنا، میم یوں غلط ہے، ٹھیک ہے، یوں منہ بند تھا، میم، اسی کو تھوڑا سا دبائیں گے، یوں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ میم ادا ہوتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان، فا، واو، با اور میم، ان 4 حرفوں کو شفویہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں ان ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرفوں کے علاوہ باقی کسی حرف میں ہونٹوں کو کوئی دخل نہیں ہے، لہذا کسی حرف کے ادا کرنے میں ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے، اس لیے یہاں پر یاد رکھیے کہ ان 4 کا نام کیوں شفویہ ہے، بس ان کے اندر ہونٹوں کا کام ہے، اس کے علاوہ کسی حرف کے اندر ہونٹوں کا کام ہو۔ آخری مخرج نمبر 17 خیشوم، ناک کا بانسا، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غنہ، کیا ادا ہوتا ہے؟ یہ مخرج ہے۔ مخرج تو کہتے ہیں حرف کی ذات کو، حرف کی ذات کو، تو غنہ تو صفات عارضہ ہے،
تو بھائی جو غنہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں. جو غنہ آنی ہے وہ حرف کی ذات ہوتا ہے. غنہ آنی کیا ہے؟ حرف کی، اس لیے اس کو مخارج میں بیان کیا ہے. اور غنہ زمانی وہ صفات ہے، وہ صفات عارضہ کے اندر آگے آ جائے گا انشاءاللہ. بات سمجھ گئے جی؟ تو یہ خیشوم ناک کا باسا اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غنہ ادا ہوتا ہے. یہ بچوں مخارج کی ترتیب ہے. آج دوبارہ میں نے شروع سے آخر تک پھر بتا دیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان حروف کے مخارج اچھے طریقے سے یاد کر کے اسی کے مطابق ان کی ادائیگی اور تلفظ صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھ کے اپنی رضا نصیب فرمائے.